اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الفاتح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، فتح حاصل کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے فاتح اور خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کرتے ہوئے فرماتی ہیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممالک کو فتح کرنے والے، نبیوں میں سب سے آخر آنے والے، لوگوں پر رحمت و شفقت فرمانے والے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی معرفت کے تمام دروازے
آپ پر اللہ تعالیٰ نے کھول دیے ہیں اور ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، قدرت کے راز انسان سمجھ نہیں سکتا۔ کچھ تقدیر کے معاملات ہوتے ہیں جو بھی انسانی فہم سے بالا ہے، ہمارے جیسے انسان تقدیر کے معاملات کو سمجھ نہیں سکتے۔ آج ایک عجیب حسن اتفاق ہے کہ میں سوچ رہا تھا، میری طبیعت کل کچھ دنوں سے بہت ٹھیک نہیں اور رات بھر بخار رہا، تو میں راستے میں جب اسٹوڈیو کے لیے چلا تو میرا خیال ہوا کہ آج میں اپنا انٹرو کیا دوں گا۔ تو یکدم میرے ذہن میں آیا اور میں نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں دعا کی، تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ عجیب اتفاق ہے کہ 2 سفر شروع ہوئے 27 رجب کو، اور جس گھر سے سفر معراج سیاح لامکان صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہوا وہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو جناب سیدنا امام حسین کی پھوپھی جان ہیں۔ ناظرین، جب سفر معراج ان کے گھر سے شروع ہوتا ہے اور ہجرت مدینہ سے 1 برس قبل، اب 2 ہجرتیں بھی عجیب اتفاق ہے۔ اسی 27 رجب کو اسی دن ایک جو شہادت کی معراج شہادت ہے اس کا سفر بھی شروع ہوتا ہے۔ ایک سفر مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف شروع ہوتا ہے اور ایک سفر جو ہے وہ 27 رجب کو مدینہ منورہ سے مکہ کی جانب، اور پھر وہ سفر جو ہے کربلا معلیٰ تک جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں وہ مسجد نبوی، وہ مدینہ منورہ جہاں امام حسین علیہ السلام دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھیلتے تھے، جہاں بچپن میں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوستے تھے، گھٹی میں لعاب دہن جن کو نصیب ہوا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پروان چڑھے، سیدہ فاطمہ جن کو اپنی گود مدینہ منورہ میں کھلاتی تھی، مدینہ منورہ کی ایک ایک ہوا کی سانس میں سیدنا امام حسین کی خوشبو بسی ہوئی تھی، اور مدینہ منورہ کی جو خوشبو تھی وہ امام حسین کے خون کے ایک ایک قطرہ میں تھی۔ ناظرین، ان حالات میں جہاں اپنی بہن سیدہ زینب کے ساتھ امام حسین کھیلتے رہے، اپنے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کھیلے، اور شیر خدا علی المرتضیٰ جیسے باپ کے ساتھ رہنے کی سعادت نصیب ہوئی، اس شہر مدینہ کو جہاں ان کے سارے عزیز و اقارب رہتے تھے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا، اس سے بڑھ کے ان کو دنیا کی اور کون سی چیز محبوب ہو سکتی تھی۔ لیکن اس شہر کو بھی ان کو چھوڑنا پڑا، ان کو مجبور کر دیا گیا اس شہر کو چھوڑنے کے لیے، یا انہوں نے خود اس شہر کو چھوڑا۔ اور آج کے دن ان کی روانگی 27 رجب کو، یعنی میری مراد ہے وہاں سے امام عالی مقام کس دل کے ساتھ روضہ انور پہ آخری حاضری دی ہوگی، میرے اندر سخت نہیں ہے میں بیان کر سکوں۔ مجھے یہ احساس ہے کہ میں جب مدینہ منورہ سے واپس آتا ہوں اور جس دن میری واپسی ہوتی ہے تو مجھ سے کوئی بات نہیں ہو سکتی پاکستان آنے تک، اور میری عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ وہ ایک ملتان کے ہمارے 2 شاعر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مدینہ سے الہی قافلہ چلنے کا وقت آیا، الہی قافلہ چلنے میں کچھ تاخیر ہو جائے، اور امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے تھے کہ یا قافلتی زیدی اجلک رحم بر حسرت تشنا لبک، مورا جیرا لرجے دھرک دھرک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا۔ ناظرین کرام، ہم جیسے عاجز، ہم جیسے گناہ گار جو ہیں، ان کو مدینہ پاک چھوڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک سے نکل کے واپس آنا، وہ جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، حسن رضا خان نے کہا تھا، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور امام عالی مقام کی کیا کیفیت ہوگی، اور پھر سارے خانوادہ کو لے کے نکلے۔ آج امام عالی مقام کی مدینہ منورہ سے روانگی جو ہے اس پہ ہم نے کرنی ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آج روحانی شخصیت، اسکالر، آپ ان کو جانتے ہیں، پیر سید قمر شکور احمد صاحب، پیر صاحب سوری یہ انہوں نے غلط بچے نے لکھ دیا، پیر محمد قمر شکور احمد صاحب میرے ساتھ ہیں۔ دیکھیں نا، یہ ادب کی ہوتی ہیں باتیں بزرگوں کی، کہ فوراً انہوں نے کہا میں سید نہیں ہوں۔ پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہہ دیا پیر سید محمد قمر شاہ، تو آپ نے فرمایا میں تو سادات کا ادنا غلام ہوں، ان کے غلاموں میں شمار ہوں، میں سید نہیں ہوں، میں ہاشمی ہوں، مہربانی کر کے سید صرف سیدہ آل فاطمہ جو ہے انہی کو سید کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ان کے ساتھ ہیں
ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، مشہور اسکالر، آپ ان سے بھی واقف ہیں، اور اسلام آباد سے مجھے ہمارے ملک کے بہت معروف اسکالر عالم اسلام کے جناب علامہ محمد امین شہیدی صاحب جوائن کریں گے، اور آخر میں محمد وقار فریدی جو ہے ان سے میں آپ کو منقبت بارگاہ امام پاک میں سنواؤں گا۔ آج میں اپنی ابتدا کر رہا ہوں جناب علامہ محمد امین شہیدی صاحب سے، اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب آپ سے آج میں شروع کر رہا ہوں مدینہ منورہ چھوڑنا ان حالات میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جیسے جید صحابی، عبداللہ بن عباس جیسے، عبداللہ بن زبیر جیسے اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں اور منتیں کر رہے ہیں امام عالی مقام کی کہ جناب یہ یزید کی نیت ٹھیک نہیں، ابن زیاد کی نیت ٹھیک نہیں، یہ ظالم ہے، یہ آپ کو بلائیں گے، آپ کو شہید کر دیں گے۔ ان حالات میں جب وہ منتیں کر رہے ہیں، اور پھر عبداللہ بن جعفر نے بعد میں بھی جب سفر میں گئے تو اپنے بیٹے اولو محمد کو بھی خط دے کے بھیجا تھا اور کہا تھا اللہ کے واسطے آپ دین کا نور ہیں، خدا کے واسطے نہ جائیں۔ ان حالات میں مجھے ذرا آج سمجھائیں، بعض لوگ بہت سوالات کرتے ہیں ماڈرن ذہن کہ جب یہ پتہ تھا، پیش گوئیاں موجود تھیں، پھر امام عالی مقام کا بچوں کو، عورتوں کو لے کر اور 91 افراد کا قافلہ نکل پڑنا، پہلے یہاں سے آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ابتدا بھی ایک ایسے سوال سے کیا جو یقینی طور پر تاریخ کی ایک دکھتی ہوئی رگ ہے۔ آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ جو صورتحال اس وقت تھی، اس صورتحال میں ایک ایسا فیصلہ عام لوگوں کے لیے قابل فہم نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قابل فہم اس لیے بھی نہیں تھا کہ عام لوگ اپنی عام نگاہوں سے ان معاملات کو دیکھتے تھے اور امام حسین علیہ السلام چشم بصیرت سے اور چشم امامت و ولایت سے دیکھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام پیش گوئیاں فرما دی تھیں کہ ہونا کیا ہے، تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا کیا ہے، اور جو واقعہ کربلا ہے اس کے جو اثرات دوررس پوری کائنات پر اور تاریخ انسانی پر رونما ہونے ہیں وہ کیا ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کا مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف اور وہاں سے کربلا کی طرف نکلنا نمبر ایک تقدیر کا فیصلہ تھا۔ نمبر دو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اگر مدینہ سے نہ نکلتے تو شاید محفوظ رہتے، وہ ہمدردی میں، محبت میں تو یقیناً یہ سوچ سکتے ہیں اور سوچنا چاہیے، لیکن اگر امام حسین علیہ السلام کی نگاہ سے یزید، اس کے مزاج، اس کے ارادے اور اس کے اندر موجود روح کو دیکھتے تو شاید وہ اس طرح سے نہ سوچتے۔ آپ اس کو اس اعتبار سے بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا واقعہ ہوا 61 ہجری میں، 62 اور 63 ہجری میں جو واقعات پیش آئے، ان واقعات کا جب آپ تاریخ میں جائزہ لیتے ہیں تو پھر آپ کو یقین ہو جاتا ہے، اور علم الیقین کے ذریعے سے آپ ایمان کی اس سطح پر پہنچ جاتے ہیں کہ امام حسین نے جو فیصلہ فرمایا، امام حسین نے جو قدم اٹھایا، وہ واقعی ایک ایسا قدم تھا کہ اگر وہ قدم وہ نہ اٹھاتے تو پھر شاید یزید کے چہرے سے اس طرح سے پردہ نہ ہٹتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ان 2 یا 3 سالوں میں یزید نے مدینہ پر لشکر کشی کی، جی ہاں، مدینہ میں جو صحابیات تھیں ان پر تجاوز کیا، اور جو واقعی ہررہ ہے اس کا انجام آپ دیکھ لیں، اور جس طرح سے مدینہ کی ناموس کو ملیامیٹ کر دیا گیا اس کو دیکھیں، جس طرح سے صحابیوں کے گھروں پر اور صحابیات پر یعنی صحابی زادیوں پر تجاوز کیا گیا اس کو دیکھیں۔ تاریخ نے جو لکھا ہے کہ 1000 سے زیادہ بچیاں حاملہ ہوئی یزید کے لشکر کے تجاوز کے نتیجے میں، اس واقعے کو دیکھ لیں۔ مسجد نبوی کی جو بے حرمتی ہوئی گھوڑے کو دیکھ لیں، ریاض الجنہ کی جو بے حرمتی ہوئی اس کو دیکھ لیں، اسی طرح سے مکہ منورہ پر، خانہ کعبہ پر جو حملہ ہوا اس کو دیکھ لیں۔ یہ تمام واقعات ہوئے، لیکن امت مسلمہ اور اہل مدینہ کی طرف سے وہ رد عمل نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ مدینہ میں باقی بھی رہیں تو پھر وہ ظلم اور ستم ہوگا جس کو چشم فلک دیکھے گی تو صحیح، لیکن اس کے مقابلے میں اٹھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام اس لیے چاہتے تھے کہ پوری دنیا سمجھ جائے کہ یزید کس طرح
کا پلید ہے اور اس کے ارادے کتنے بہیانک ہیں. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اس مدینہ کی حرمت کو پامال ہونے سے بچانا چاہا. لہٰذا جب آپ مکہ کی طرف تشریف لے گئے, آج رجب کی 27 ہے, آج تشریف لے گئے اور 6 ذی الحج کو آپ نے مکہ کو چھوڑ دیا. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حج کا ٹائم ہے, آپ نے احرام باندھا ہے, تو اس وقت بھی جواب کیا ملا کہ چونکہ میں یہاں پر مکہ معظمہ میں حرم خدا میں حرم کی حرمت کی پاسداری کے لیے آیا ہوں, لیکن یہ جو یزید ہے اتنا اپنے ارادے کا نجس اور پلید ہے کہ اللہ کے اس حرم کو میرے خون سے پامال کرنا چاہتا ہے, اور میری حمیت و غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں مکہ کی حرمت کو اپنے خون سے پامال ہونے دوں, اور بعد اس لیے میں موت کی طرف جا رہا ہوں. لیکن مکہ معظمہ کی حرم میں عبداللہ بن زبیر کی شہادت وہی ہوئی. بالکل میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ دیکھ لیجئے گا نا کہ جن صحابہ کرام نے, جن مقدس ہستیوں نے, جن امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے ساتھیوں نے امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی تھی, انہوں نے یقیناً اپنی محبت کے نتیجے میں روکنے کی کوشش کی تھی, لیکن امام حسین علیہ السلام نے قدم اٹھایا, جا کے شہید ہوئے. بعد کے 2 یا 3 سالوں نے ثابت کیا کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ یزید کس طرح کی شخصیت اور کس طرح کی روح کا نام ہے. علامہ صاحب حسین کا جو ارادہ تھا وہ کتنا اٹل اور کتنا مضبوط تھا اور کتنا بڑا قدم اٹھایا تھا. گفتگو جاری رہے گی. میں ذرا لاہور اسٹوڈیو, پیر صاحب اس کے کچھ روحانی جو ہیں پہلو وہ بھی تو ہیں, وہ ذرا فرمائیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آج کے ہمارے عزیز جیسے آپ نے فرمایا اس طرح سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا, یقیناً ان کی بھی حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت نبوت سے والہانہ وابستگی ہے سمجھنے کے لیے کہ ایسا کیوں ہوا. اس کا ایک بہت ہی خوبصورت اس کو سمجھنے کا جو قرآنی استدلال ہے وہ یہ ہے کہ اس حضرت امام حسین علیہ السلام اس گلستان اور اس چمنستان کا ایک چمکتا دمکتا خوشبودار بہت بڑا پھول ہیں کہ جس چمنستان کرم کی شان یہ ہے کہ اگر خواب میں بھی اشارہ ہو جائے تو یہ اپنے بچوں کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو لے کے چلے تو خواب میں ہی اشارہ ہوا نا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچ جانا تو اللہ رب العزت کا امر, اس کی قدرت ہے. آپ نے تو اپنے اخلاص میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اور اپنے امتحان میں پورا اترے. اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کی قربانی کے ذریعے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس اقدام کی حفاظت فرمائی کہ کل جب حسین علیہ السلام لے کر چلیں گے اپنے بچوں کو تو کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے اپنے بچے یوں مروا دیے, اپنے بچے یوں ذبح کرا دیے. یہ مشیت الہیہ کے تحت چلنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کی شان اور ہوتی ہے, ان کی سوچ اور ہوتی ہے اور ان کا مقام اور ہوتا ہے. پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے کردار اور ان کی جو تعمیر شخصیت ہے, جس سانچہ میں ان کا وجود ڈھالا گیا, آپ نے انٹرو میں فرمایا, حدیث میں متعدد مقامات پر یہ وضاحت ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن چوستے تھے اور آقا اپنی پوری زبان آپ کے منہ میں دے دیا کرتے تھے, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ہم یہ کہہ دیتے ہیں, سن لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ لعاب دہن کی شان کیا ہے اور یہ تاثیر کیسی رکھتا ہے, کہاں تک اپنا اثر رکھتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیرت کی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے, حاضر ہوتے ہیں کہ میں نے بڑی مشقت سے ایک کنواں کھودا ہے اور اس کا پانی کڑوا نکلا ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے, آپ نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ساتھ جا کر کہ آؤ تمہارے بھائی کی مشکل حل کریں, اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. اب یہ ہم اس کو سیرت کی کتابوں میں یا سیرت کی سینس میں معجزہ کہہ دیتے ہیں, جبکہ ماہرین اراضیات یہ کہتے ہیں کہ زمین کی تہوں میں موجود نمکیات کے مرکبات کی وجہ سے پانی کا ذائقہ میٹھا, کڑوا, کھاری ہوتا ہے. جس پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لعاب زمین کی تہ میں موجود نمکیات کے مرکبات کی ترکیب کو بدل کے رکھ دیتا ہے, وہ زبان جب حسین چوستے ہیں تو ان کی شخصیت کی تعمیر کیسی ہوتی ہوگی. ان کی سوچ عین حضور علیہ السلام کی منشا کے مطابق اور اللہ رب العزت کی تقدیر کے مطابق ان کی سوچ. ڈاکٹر صاحب, مدینہ منورہ چھوڑنا اور امام حسین کے لیے آپ اور میں, جس طرح میں نے انٹرو میں کہا ہے,
गुनाहगारों के लिए छोड़ना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है जी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वलीद ने पहले बुलाया तो आपने हज़रत मोहम्मद इब्न हनफिया से मुशावरत की और उनके मशवरे के मुताबिक आपने छोड़ने का इरादा फरमाया। जब आप गुंबद खजरा पर हाज़िर होते हैं तो वो रात पूरी हुजूर की बारगाह में इस्तिग़ासा करते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते हुए फिर अपनी वालिदा माजिदा की बारगाह में हाज़िरी देते हैं, बड़े भाई की बारगाह में हाज़िरी देते हैं, फिर दोबारा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होती हैं। वहाँ आपकी आँख लग जाती है और वहाँ नबवी हुक्म मिलता है जिसकी तरफ पीर साहब इशारा फरमा रहे थे, बेटा जो तेरे काम ज़िम्मे है इसकी तकमील करनी है। अब इसमें एक पहलू जो हमारे समझने से ताल्लुक़ रखता है, डॉक्टर बुरहान अहमद फ़ारूकी ने बड़ी अच्छी बात लिखी। 3 चीज़ें होती हैं दुनिया में, अफराद, अफ़कार और अशिया। हमेशा हमारा पाकिस्तान का अलमिया क्या है कि अफ़कार के ऊपर अफराद कुर्बान नहीं होते, बल्कि अफराद के ऊपर अफ़कार को अफराद पर कुर्बान किया जाता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो ने जिस तरह शहीदी साहब ने फरमाया, वो शख्सियत हैं जिन्होंने उस नज़रिया की पासबानी की है जो नज़रिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चला था। वो मकसद अज़ीमा, यानी अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो आप, और वैसे भी नज़रिया कभी उसकी धार ख़त्म नहीं होती, उसकी चमक दमक ख़त्म नहीं होती, और जब अफराद अफ़कार पर, नज़रियात पर कुर्बान होते हैं तो यकीनन वो भी अमर हो जाते हैं। और फिर जब अशिया ऐसे अफराद के साथ मिल जाती हैं, मैं तो कहता हूँ कि शहादत की वजह से हज़रत इमाम हुसैन को मर्तबा नहीं मिला, बल्कि शहादत को हज़रत इमाम हुसैन की वजह से मर्तबा मिला है। जो शख्सियात नज़रियात से वाबस्ता होती है, उनके कदमों से लगने वाली खाक भी इतनी मुकद्दस होती है कि रब उसकी कसमें खाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो ने जिस तरह एक नज़रिया की हिफाजत के लिए मदीना छोड़ा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़रिया की हिफाजत के लिए मक्का छोड़ा था। वो भी मुकद्दस शहर था, ये भी मुकद्दस शहर था, और दोनों के हरम को पामाल करने से बचाने के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये स्टेप लिए। वहाँ हमें एक और पहलू मिलता है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक नवासे ने जब ये सरज़मीन मदीना को छोड़ा और मक्का की तरफ रवाना हुए और फिर मक्का से करबला तक पहुँचे, वहाँ इस सफ़र में हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र का किरदार बड़ा नुमाया है। वो तो अमान नामा लिखवा कर आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि मैं मदीने के गवर्नर से अमान नामा लिखवा लाया हूँ। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और लोग भी कहते हैं कि वहाँ आप शहीद कर दिए जाएंगे, और यजीद को भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने, यजीद के लोगों ने जब आपसे मुलाकात की, आपने फरमाया यजीदियो तुम मौत से आगे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना। इसका मतलब है सारे मरहले में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े क्लियर थे, और ये कोई जज्बाती फैसला भी नहीं था। 27 रजब से लेकर आप देख ले 10 मुहर्रम तक 4.25 महीने का कम व बेश तो अरसा बनता है, और इस अरसे में बड़ी हिकमत अमली के साथ आप चलते रहे। कोई जत्था तैयार नहीं किया, कोई फौज तैयार नहीं की, बल्कि मकसद ये था कि यजीद की यजीदियत को बेनकाब किया जाए। डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक लेनी है, और नाज़रीन कराम हम ब्रेक से वापस आएंगे। तो ये जो इश्क और मोहब्बत और सब्र और इस्तकामत और अज़ीमत का ये जो सफ़र है, इस वेलकम बैक नाज़रीन कराम। अलामा अमीन शहीदी साहब के पास इस्लामाबाद स्टूडियो में मैं फिर जाऊंगा। अलामा साहब आप मुझे सुन रहे हैं जी? अलामा साहब, अगर मक्का मुकरमा में इमाम अली मकाम, आवाज़ आ रही है आपको? इमाम अली मकाम मक्का मुकरमा में अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जैसा फाइटर, ऐसा जर्नैल था कि अकेला जो है वो 100-200 आदमी उसके सामने कोई मामूली हैसियत रखते थे। इनको साथ आवाज़ देते और सबको इकट्ठा करते। अब्दुल्ला बिन उमर को कहते आ जाओ, अब्दुल्ला बिन जाफ़र, इन सब को कहते भी ले आओ अपने अपने कबाइल। तो ये अरब के बड़े जंगजू कबाइल थे, बड़े दलेर बहादुर थे। वहाँ से बहुत आसान से हज के मौका पर मैं समझता हूँ कि 30-40 हज़ार तो मामूली बात थी, खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोग चल पड़ते। तो यजीद को और इसको रास्ते में फड़का देते, इब्ने ज़ियाद को,
اور جب راستے میں پتہ بھی چل گیا فرزدق کے ساتھ اس نے کیا ظلم کیا، قاصد کے ساتھ آپ کا جو تھا اس کو کس طرح اوپر سے گرایا، اور پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جب ہو جاتی ہے ان کے بچوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں نہیں کہا؟ حکمت دانائی تو اس میں تھی کہ کہتے بھائی نکلو دین کے لیے۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی پوری جو زندگی کا حاصل ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ٹھیک، امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے نکلتے ہوئے بھی اپنے ارادے کا جو اظہار کیا ہے وہ ان کے خطبوں میں اور ان کے کلمات قصار میں موجود ہے، اور اسی طرح سے جب مدینہ سے نکلے تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے عزائم، اپنے ارادوں اور اپنے مقصد کو بالکل واضح اور شفاف طور پر پیش کیا ہے۔ اس میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں ظلم کرنے نہیں نکل رہا، میں فساد برپا کرنے نہیں نکل رہا، میں حکومت کے معاملات کو خراب کرنے کے لیے اور معاشرے کو بدامنی کی طرف دھکیلنے کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں، لوگوں کو نیکیوں کی طرف لاؤں اور برائیوں سے روکوں۔ اور یزید کے حوالے سے فرمایا کہ یزید و یزید رجل شارب الخمر معلن بالفسق، یزید شارب الخمر ہے، شراب نوش ہے، اور علانیہ طور پر فسق اور فجور کا ارتکاب کرتا ہے، اور جس مسند پر بیٹھا ہوا ہے وہ مسند میرے دادا کی مسند ہے، میرے نانا کی مسند ہے، وہ خلافت الہیہ کی مسند ہے، اور میں عام مسلمان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس مسند پر بیٹھنے کے لیے شرافت ذاتی بھی شرط ہے اور خدا دادی بھی شرط ہے، نسب کی شرافت بھی شرط ہے، اور اسی طرح سے عمل کی شرافت بھی شرط ہے۔ اب ایک ایسے شخص کے چہرے سے پردہ ہٹانے کے لیے تلوار کافی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ اگر وہ تلوار لے نکلتے تو ہو سکتا ہے وہی بات جو آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی بعض کم عقل اور کم فہم یا کج فکر عناصر کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور اقتدار کے لیے تھی، تو وہ شاید اس وقت زیادہ لوگ کہتے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے عملاً بتایا کہ یہ جو اقتدار ہے یہ میرے پاؤں کی دھول ہے، اس کے لیے میں نہیں نکلتا، میری خواہش یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت، اللہ کی حکومت اور اللہ کے قرآن کا دستور معاشرے میں نافذ ہو، اور اس کے لیے جو لوگ رکاوٹ ہیں ان رکاوٹ لوگوں کے چہروں سے پردہ ہٹا کر میں امت مسلمہ کو بتا سکوں کہ ایسے لوگوں کو اقتدار میں نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا امام حسین کا بڑا خوبصورت اور جامع جملہ ہے کہ مثلی لا یبایعو مثلہ، مجھ حسین نے اگر یزید کی بیعت نہیں کی تو یہ دو افراد کے درمیان کی جنگ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ دو طرز تفکر ہیں، جو بھی حسین کی طرح سے سوچے گا وہ کبھی بھی یزید کی طرح کے کسی کردار کی بیعت نہیں کرے گا، اور اس کے ظلم، اس کے ستم اور اس کے تجاوز کے سامنے خاموش نہیں رہے گا۔ وہاں سے نکل پڑے، راستے میں اطلاعات مل رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ استقامت ہے یا یہ استقامت بھی ہے؟ یہ ایک استقامت ہے۔ دوسری جو اس میں چیز ہے نا، امر بالمعروف کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی، نہی عن المنکر کے حوالے سے، میں اسی کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ تمام تعلیمات الہیہ کا نتیجہ اور خلاصہ ہے قرآن حکیم۔ قرآن حکیم ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر احسان فرماتے ہوئے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یزید شاعر اسلامی کا مذاق اڑا رہا ہے، قرآن کی وحی کا انکار کر رہا ہے، ایسی صورتحال میں جب ناچ گانے کی محفلیں ہیں، بندر نچا رہا ہے، اور خزانہ عامرہ پہ جو لوگ لوٹتے ہیں قومی خزانوں کو، اصل میں وہ یزید کی سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بہت ہی فکر انگیز جملہ میں ایڈ کروں گا کہ یہ وہ دین جس کی خاطر حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد میں زخمی ہوتے ہیں، بدر میں صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، اور خندق اور اس طرح پوری قربانیاں، طائف کا سفر، یہ ساری جس کے نتیجے میں اسلام ایک
مضبوط قوت بن کر اس جزیرہ نما عرب میں جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، دین ریاست مدینہ قائم ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد صرف 50 سال حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے صرف 50 سال بعد یہ واقعہ ہوتا ہے۔ کالر لے لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب۔ ہاں جی غازی صاحب، جی 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 میں سن رہا ہوں سوال۔ میرا سوال جناب، میرا سوال یہ ہے کہ جب امام پاک علیہ السلام نے ایک یزید کی بیعت کے لیے یعنی ایک ووٹ دینے کے لیے اپنا گھر قربان کر دیا تھا، تو آپ آج کل ہم اس ووٹ کی عظمت کو کیوں نہیں سمجھتے، اور ہمارے جو آپ کے پاس علماء بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کی اہمیت کو کیوں نہیں واضح؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے سعیدی، یہ سوال آپ کی طرف آتا ہے اور آپ ماڈرن سوال ہے نا پیر صاحب۔ اچھا آپ کہیں گے؟ جی میں وہ پہلی بات مکمل کر لوں پھر اس کی وضاحت کر۔ یہ چیز جو ہے کہ وہ اسلامی شاعر کا مذاق صرف حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے 50 برس بعد یہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس یہاں راستے تو دو، خلافت ملوکیت میں بدل رہی ہے، ملوکیت میں بدل گئی، راستے دو ہیں، ایک ہے رخصت کا راستہ، ایک ہے عزیمت کا راستہ۔ رخصت کے راستے پہ اگر رہتے تو جیسے آپ نے ابتداءً ارشاد فرمایا ساری آسائشیں بھی ملتی، سارا کچھ جو لوٹ مار میں سے پورا حصہ دیا جاتا سارا، لیکن عزیمت کا راستہ سوچنے والی بات یہ کہ اگر آپ بھی رخصت پر عمل کر جاتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں کے سجدے جو دراز ہوتے رہے حسین کے ناز کے لیے، اس کو ایک جملے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ حسین کے ناز کی جگہ ہے، کربلا حسین کے نیاز کی جگہ ہے۔ اپنا سعیدی صاحب، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ سمجھائیں ذرا۔ یہ کیوں کہا مولانا محمد علی جوہر نے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ حفیظ جالندری نے کہا تھا یہ خوب کیا ہے، یہ زشت کیا ہے، جہاں کی اصلی سرشت کیا ہے، بڑا مزہ ہے تمام چہرے اگر کوئی بے نقاب کر دے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات جو ہوتی ہیں وہ چہروں سے نقاب الٹنے کے لیے ہوتی ہیں۔ جب معاملات خلط مبس کا شکار ہوتے ہیں اور لوگوں میں شکوک و شبہات جنم لینے کا وقت آتا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جس طرح سٹیپ لیا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے حسن اقدام کی وجہ سے شامی اور عراقی تلواریں نیاموں میں چلی گئیں، امت پھر متحد ہو گئی۔ اور اگر اس وقت روئے زمین پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بہتر نہ حسب میں کوئی موجود تھا نہ نسب میں موجود تھا، اور جب اتنے معتبر صحابہ جن کا آپ نے تذکرہ فرمایا وہ آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو کیا حج جیسا موقع چھوڑ دینا کوئی اقتدار کی جنگ اگر ہوتی تو یہ کوئی دانش مندی تو نظر نہیں آتی، لیکن ادھر تو کوئی اور جذبہ کار فرما ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ مدعایش سلطنت بودے اگر او نہ کر دے با چنی ساما سفر، اگر آپ کا مقصود سلطنت حاصل کرنا ہوتا تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اتنے مختصر قافلے کے ساتھ تو اقتدار حاصل نہیں کیا جاتا۔ اور آپ کے دوست قاضی عبدالنبی کوکب رحمت اللہ علیہ نے، کیا کس بندے کا نام آپ نے دیا، کتنا عظیم آدمی تھا، اتنا خوبصورت لکھا ہے یاد شہید، آدمی بھی بڑا خوبصورت تھا۔ ہاں جی بہت خوبصورت آدمی تھے، آپ نے ایسے دیکھا ہے نازک تھے جیسے کلیاں نازک ہوتی ہیں۔ تو ان کی کتاب جو یاد شہید ہے انہوں نے اتنا خوبصورت لکھا ہے کہ اس سے بہتر موقف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو 27 رجب سے شروع ہوتا ہے اور 10 محرم تک جاتا ہے، اور تحمل کے ساتھ ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ آپ نے کوئی فوج تیار کی ہو، لوگوں کو قائل کیا ہو، بلکہ آپ تو چہروں سے نقاب الٹنے کے لیے گئے تھے۔ جہاں یزید کے چہرے سے نقاب الٹا ہے، جہاں ابن زیاد کے چہرے سے نقاب الٹا ہے، عمر ابن سعد کے چہرے سے نقاب الٹا ہے، وہاں آپ حر کو حر بنانے بھی تو گئے تھے نا۔ واہ واہ، آج کے سوال کا وقت ہو گیا ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کرام، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دے ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال ہے، حضرت امام عالی مقام نے کس سنہ ہجری میں مدینہ منورہ سے ہجرت فرمائی تھی؟ اور گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ سے 1 سال قبل 27 رجب المرجب کو پیش آیا تھا۔ درست جواب جنہوں نے سب سے پہلے دیا، خوش نصیبوں کے نام: عظما سعید صاحبہ اسلام آباد، محمد عبدالحمید لاہور، مسز عامر صاحبہ پشاور، حامد بٹ گجرات، چودھری محمد علی حتار ہری پور، ملک عدنان عبداللہ اٹک، راشدہ کنول صاحبہ سیالکوٹ، محمد ابراہیم توسہ شریف، قرۃ العین ڈیرہ غازی خان، رخسانہ صاحبہ لاہور،
محمد زعفران راولپنڈی، نعمان اشرف فیصل آباد، آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ جو ہے وہ آپ کے گھروں پہ ڈیلیور کروا دیے جائیں گے۔ شہیدی صاحب کے پاس لے کے جائیں جی مجھے۔ جی شہیدی صاحب، راستے میں ایسے قبائل ملے، قبائل کے سردار ملے جنہوں نے کہا جناب ہمارا جو علاقہ ہے یہاں ایسے محفوظ پہاڑ اور غار ہیں کہ یہاں پہ رہ کے اگر ہم لڑیں تو یزید جو مرضی کر لے، ابن زیاد جو مرضی کر لے، آپ پہ قابو بھی نہیں پا سکتا، آپ سے فتح بھی نہیں حاصل کر سکے گا، اور ہم جانے بھی نشاور کریں گے۔ وہ کوفیوں کی طرح بدل نہیں گئے تھے، وہ جو خط لکھتے تھے اور ڈر گئے تھے بعد میں، تو اس کے باوجود بھی امام عالی مقام جو ہیں وہ اس طرف نہیں گئے۔ اس لیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ عقل کے اندھے ہیں، فکر کے اندھے ہیں، باطن کے اندھے ہیں، وہ بصیرت سے محروم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، بصارت سے بھی میں کہوں گا محروم ہے، کہ جی 2 شہزادوں کی لڑائی تھی۔ بھئی 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، شہزادے کے پاس تو دنیا آ رہی ہے ہزاروں جانثار لے کے، کہہ رہے ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، آپ لکھ لیں ہمیں حکم کریں۔ وہ نہیں ادھر جا رہے، حکومت ان کا مطمع نظر ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بڑی نااہلی ہے سوچنا۔ کوئی شک نہیں اس میں۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام اصل میں پروردی آغوش نبوت و رسالت ہیں، لہٰذا اگر اسلام کی تعلیمات کی حفاظت کسی شخصیت نے اس دور میں یعنی 60 ہجری کے دور میں کرنی ہے تو وہ روئے زمین پر حسین ابن علی ہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے اس سے پہلے 58 اور 59 ہجری میں منا کی سرزمین میں تمام قبائل، تمام بڑے بڑے علماء، تمام بڑے بڑے مؤثر لوگوں کو منا کی سرزمین میں دعوت دی تھی۔ دعوت دینے کے بعد وہاں پر ان کے سامنے یزید کی آنے والی حکومت کے خد و خال رکھے تھے، اور رکھنے کے بعد وہاں پر فرمایا تھا کہ میرے نانا کے دین کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور تم خاموش ہو۔ جب سب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو فرمایا کہ اب میں اپنے پروگرام کا اعلان کروں گا اور تم لوگ میرا یہ پیغام عام مسلمانوں تک پہنچاؤ جہاں جہاں جا سکو کہ حسین ابن علی یزیدیت کے مقابلے میں خاموش رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے نکلنا ہے اور قیام کرنا ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کو جائیداد نہیں چاہیے تھی، ان کو حکومت نہیں چاہیے تھی، ان کو جان نہیں چاہیے تھی، ان کا تو سب سے بڑا مطمع نظر یہ تھا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی مصداق بنے، جو کہ سورہ فجر کی وہ آیت ہے جس کے شان نزول کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ آیت خود امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اتری ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے اس رستے کا انتخاب کیا جو رستہ حضرت ابراہیم انکمپلیٹ چھوڑ کر چلے گئے تھے اللہ کے حکم سے، لہٰذا اس کی تکمیل شہادت حسین سے ہونی تھی، اور حسین ابن علی نے تا قیام قیامت 2 واضح رستوں کو انسانوں کے سامنے رکھ دینا تھا کہ ایک طرف مظلومیت کے ساتھ شہادت اور دوسری طرف ظلم کے مقابلے میں خاموشی کا رستہ ہے، اور جس کے رگوں میں خون رسول ہے وہ کبھی بھی ظلم کے مقابلے میں خاموش نہیں رہے گا بلکہ ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ علامہ صاحب، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی حسین بڑا خوبصورت ابتدا ہے اسماعیل، ہاں نہایت اس کی وہ کمپلیٹ وہاں پہ جا کے ہونی تھی، اور یہ بھی شہادت کی معراج جناب اسماعیل سے شروع ہوتی ہے اور مکمل جا کے معراج جو ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے، شہادت کی معراج بھی۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ سے ملاقاتیں رہیں اسلام کی شہادت پہ سبحان اللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ جی پیر صاحب آپ پہ آ جاتے ہیں۔ ویسے یہ کمال ہے جی کہ وہ جو بات ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا، اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہوا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، وہ بات تو ایسی ہے کہ حسین علیہ السلام ہر لمحہ زندہ ہیں۔ بے شک کشتگان خنجر ذرا پڑھیں نا، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است، جو تسلیم و رضا کے خنجر سے کشتہ اور ذبح ہو جاتے ہیں انہیں ہر لمحے غیب سے ایک نئی زندگی عطا ہوتی ہے۔ یہ عام شہادت ہے، یہ عام شہادت ہے، اولیاء کی شہادت ہے، اولیاء کاملین کی اور شہادت ہے، امام علی مقام کی شہادت عظمیٰ، سرخیل ہیں کاروان عشق و مستی کے، ان کو ہر لمحے کیسی حیات ملتی ہوگی۔ بے شک جن کو علامہ علیہ رحمت کہتے ہیں امام عاشقاں پورے بطول سرو آزاد زبستان رسول، جن کی شان یہ ہے، ان کی اللہ رب العزت نے عظمت اتنی بلند فرمائی کہ وہ تو کاروان عشق و مستی کے سالار ہیں، قیامت تک جتنے راہروان عشق و مستی جتنے آئیں گے
سب کے آپ ہی سالار ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں مسلم ہی نہیں غیر مسلموں میں جہاں کہیں حریت و آزادی کی تحریکیں اٹھتی ہیں امام علی حضرت مقام کا امام نام حسین علیہ السلام کو اپنا ماٹو اور اپنا ہیرو سمجھتے ہیں کہ ان سے آج کے نوجوان کو پیغام آپ نوجوانوں کو پڑھاتے ہیں نا، ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں، کیا سبق لینا چاہیے؟ ہم ویسے کوشش کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ہم لوگوں کو بھلا دیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے ہم خالد بن ولید کو اپنے کور سے نکالیں. آپ تو یاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. سلطان محمود غازی، سلطان صلاح الدین، وہ ڈاکٹر صاحب سمجھ رہے ہیں جن لوگوں کی یہ کوششیں ہیں. بالکل ایسے ہے. دیکھیں نا جی ڈاکٹر صاحب، یہ دکھ کی بات ہے، ایک حکومت کا انتہائی اہم منصب پہ بندے کو بٹھایا ہوا ہے. اس نے ٹی وی انٹرویو میں کہا جی یہ جو سب خرابی پیدا ہو رہی ہے اور یہ جو شدت پسندی ہو رہی ہے اور یہ جو خود کچھ دھماکے ہو رہے ہیں، اس میں یہ جو اسماء باری تعالیٰ اور یہ قرآن شریف کی آیات لکھی ہوتی ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس سے زیادہ ان لوگوں کی عقل پہ کیا ماتم کیا جائے جن کو اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک کی وہ جو ہے برکات ہی نہیں پتی. کاش وزیر اعظم کو کوئی جا کے یہ بتائے کہ خدا کے لیے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. ایسے لوگ آپ نے جو اپنے پاس رکھے ان کو نکالیں، یہ گند ہے معاشرے کا، ان کو باہر پھینکیں نکال کے. بالکل ایسے ہے. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے، آپ کے چینل کے ذریعے سے لے رہا ہے. آپ چہروں سے نقاب الٹ رہے ہیں. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مشن ہے نا، سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اس سنت پر عمل کر رہے ہیں. اقبال نے کتنی حسرت سے کہا تھا، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. نوجوانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ افراد کو ترجیح نہ دیں. ہمارا ملک اسی لیے تباہی کی طرف جا رہا ہے کہ ہم نے ادارے افراد کے اوپر قربان کیے ہیں. غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری اس ذات سے چھوڑ دی، اور چھوٹے چھوٹے جو تھے بالکل ٹیڈی لوگ ان کے ساتھ اپنی بونے لوگ، یعنی جن کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہے، جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے. اگر ہمیں بلندی چاہیے، یعنی دیکھیں نا اقبال کتنا بڑا آدمی ہے جو کتنے اعتماد سے نظریہ کی دعوت دیتا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. یہ کتنی بڑی حقیقت ہے. اور ویسے بھی اقبال نے کہا تھا مرد مومن را محمد ابتداست، مرد مومن را محمد انتہاست. کہ مومن کے لیے ابتدا بھی حضور کی ذات ہے اور انتہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. اور اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کہاں سے آئے کدھر گئے وہ. تو اس ذات سے جب تک وابستگی نہیں ہوگی اور اس فکر کو ہم نہیں اپنائیں گے، اس وقت تک ہم تباہی سے نہیں نکل سکتے. واہ واہ. نغمہ کجاؤ من کجا ساغے سخن بہان آئیس اور سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را. ہماری ساری کوشش جو ہے نا ڈاکٹر سعیدی وہ یہ ہے کہ اس ناکائے بے زمام کو ہم اس لائن میں لگائیں اور ان کو چھوٹے چھوٹے باڑوں میں جو لوگ ان کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے جپے لگا کے ان کو یہاں سے نکالیں اور کہیں میاں گنبد خضرا تمہاری منزل ہے، اس طرف چلو، لائن اپنی بنا لو، لائن نکال کر امت کی طرف لے جانے کی کوشش ہے. وہاں جاؤ گے تو کامیابی وہی ہے. جی علامہ علیہ رحمت آدھا منٹ ہے. جی بہت خوبصورت ان کا ایک شعر ہے. یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا، بتوں سے دامن بچا کے اپنا غبار راہ حجاز ہو جا. ہاں سبحان اللہ. بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کرام کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. موسمی بخار سے نجات کا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سیدنا مصدق صلی اللہ علیہ وسلم 117 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پانی سے مریض کے چہرے پر چھینٹے ماریں. انشاءاللہ بہت جلد شفا نصیب ہوگی. سیدنا امام علی امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. ناظرین کرام اللہ کریم سے وہی دعا جو ہم نے ابھی بات کی تھی کہ اللہ تعالی ہمیں غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائے اور ہمیں نسبت عشقی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا فرمائے. اہل بیت اطہار کی محبت ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، صحابہ کرام کی محبت، اولیاء اعظام کی محبت، کیونکہ یہ کائنات جو ہے یہ محبت سے ہی بنی تھی، محبت سے ہی باقی رہ سکتی ہے. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. جاتے جاتے وہ نعرہ ہم نے ضرور لگانا ہے جو روز پاکستان کے دشمنوں کے سینوں میں تیروں کی طرح چبھتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی وقار فریدی بارگاہ امام پاک میں منقبت.
ورد یا حسین یا حسین مومنوں کی زندگانی، ورد یا حسین یا حسین مومنوں کی زندگانی، دین جو بچا ہے یا حسین آپ کی ہے مہربانی، دین جو بچا ہے یا حسین آپ کی ہے مہربانی، عرش فرش والوں کو ناز ابن حیدر پہ، ناز ابن حیدر پہ، پنجتن کے گھر کی دیکھو کیا حسین ہے نشانی، پنجتن کے گھر کی دیکھو کیا حسین ہے نشانی، دین جو بچا ہے یا حسین آپ کی ہے مہربانی، فاطمہ نے پالے ہیں دے کے لوریاں قرآن کی، فاطمہ نے پالے ہیں دے کے لوریاں قرآن کی، دے کے لوریاں قرآن کی، اور نیزے پہ قرآن بولا خود حسین کی زبانی، نیزے پہ قرآن بولا خود حسین کی زبانی، کون ہے کہ جو یہ کہے پانی کو حسین ترسے، پانی کو حسین ترسے، ارے سچ تو یہ ہے کربلا میں ترسا ہے لبوں کو پانی، سچ تو یہ ہے کربلا میں ترسا ہے لبوں کو پانی، دین جو بچا گیا حسین آپ کی ہے مہربانی، حسن اور حسین فاطمہ مصطفیٰ علی مرتضیٰ، مصطفیٰ علی مرتضیٰ، پنجتن کے 5 گوہر جس کو دیکھو ہے نورانی، دین جو بچا گیا حسین آپ کی مہربانی۔